بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. ناظرین محترم، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کئی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے چینل پر حاضری ہوئی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج 18 دسمبر 2022 عیسوی ہے اور ملک کی مختلف ریاستوں میں سخت سردی پڑ رہی ہے. اس لیے آپ حضرات کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ سردی کی حقیقت کیا ہے اور شریعت اسلام نے سردی کے موسم میں ہمیں اور آپ کو کیا ہدایات دی ہیں. سردی کی جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو اس کی سائنسی وجہ کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں. اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث کے اندر کیا بات موجود ہے کہ آخر سردی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو درج فرمایا ہے. وہ روایت یہ ہے، قالت النار، کہ جہنم نے یہ درخواست کی اللہ سے، ربی، اے میرے پروردگار، اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، اس قدر گرمی ہے کہ بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو کھا رہا ہے. فاذنی اتنفس، پروردگار عالم مجھے اجازت دیجئے کہ میں سانس لوں. فاذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، ایک سانس سردی کے موسم میں لینے کی اجازت دی اور دوسری سانس لینے کی اجازت دی گرمی کے موسم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم، جو سردی تم پاتے ہو وہ بھی جہنم کی سانس لینے کا اثر ہے. وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم، اور جو گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. معلوم یہ ہوا کہ سال میں 2 مرتبہ جہنم سانس لیتی ہے. ایک سانس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں گرمی پڑتی ہے اور ایک سانس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سردی پڑتی ہے. تو یہ سردی جہنم کی سانس لینے کا اثر ہے. شریعت اسلام نے سردی کے موسم کے موقع پر کئی ایک ہدایات ہمیں اور آپ کو دی ہیں. وہ ہدایات کیا ہے؟ آئیے ان ہدایات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا چلوں. سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ سردی کے موسم سے آپ عبرت حاصل کریں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ یہ سردی کا لانا، یہ گرمی کا لانا، موسم بہار کا لانا، موسم خزاں کا لانا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. جب رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہوگا تو دن بڑا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے گرمی کے موسم میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، رات و دن کو اللہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، لہذا عقل والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان موجود ہے. بس گرمی اور سردی کے موسم کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ پہلی ہدایت. دوسری ہدایت یہ ہے کہ ہم گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں بیجا تبصرہ موسموں کے اوپر کرتے ہیں. مثلا سردی کا موسم ہے تو بیجا تبصرہ کیا، ہائے کتنی سردی ہے، توبہ ایسی سردی پر، چھی ایسے زمانے پر. اس طریقے کے ناروا اور نازیبا تبصرہ کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، آپ نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے. حدیث ہے، یوزینی ابن آدم مجھ کو ستاتا ہے، مجھ کو تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے. انا الدہر، زمانہ میں ہوں. بید الامر کلہ، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں. اقلب اللیل والنہار، رات و دن کو الٹ پلٹ میں کرتا ہوں. گرمی میں لاتا ہوں، سردی میں لاتا ہوں. لہذا گرمی اور سردی کا آنا اور خزاں اور بہار کا آنا یہ اللہ کی قدرت ہے. لہذا اگر کوئی سردی کے اوپر تبصرہ کرتا ہے کہ سردی چی بہت خراب ہے، توبہ توبہ یہ زمانہ بہت ہی خراب ہے،
تو ظاہر ہے وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر اور اللہ کی قدرت کے اوپر گویا اعتراض کر رہا ہے، اس لیے نہیں کرنا ہے۔ یہ دوسری ہدایت ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً اگر گرم کپڑے کے انتظامات نہ ہوں، یا ہے کہ اگر پرانی بیماریاں ابھر گئیں اور علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانسی ہو رہی ہے، نزلہ زکام ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، تو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے ایو دعا افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل ربک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اپنے پروردگار سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور چین کو مانگو۔ وہ صاحب دوسرے دن آتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں ایو دعا افضل، اللہ کے نبی کا یہی جواب ہوتا ہے۔ وہ صاحب پھر تیسرے دن آتے ہیں، وہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا وہی جواب ہوتا ہے۔ اور تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، کہ اگر تم کو دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سردی کے موسم میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ تیسری ہدایت۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں صرف اور صرف آگ ہے، یقیناً جہنم میں آگ ہے۔ قرآن حدیث میں جگہ بہ جگہ نار نار آگ آگ کا تذکرہ ہے، لیکن جہنم میں آگ کے ساتھ ساتھ بعض اوقات دھواں بھی ہوتا ہے، دھوئے کی بھی سزا دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اے جنات و انسان تم پر قیامت کے دن جہنم میں آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا اور دھواں چھوڑا جائے گا، ایک طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، انسان وہاں جائے گا، گھٹن محسوس کرے گا، صحیح سے سانس نہیں لے سکے گا۔ تو جہنم میں آگ کی بھی سزا ہے، دھوئے کی بھی سزا ہے، اور یاد رکھیے گا جہنم میں ٹھنڈ کی بھی سزا ہے، ٹھنڈ کی بھی سزا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں ان فی جہنم بردن هو الزمہریر، یقیناً جہنم میں ٹھنڈک ہے، وہ زمہریر ہے، یسقط اللحم عن العظم، وہ ٹھنڈ ایسی ہوگی کہ گوشت کو ہڈی سے الگ کر دے گی، گرا دے گی، حتی یستغیث بحر جہنم، یہاں تک کہ اہل جہنم یعنی جہنمی جہنم میں جہنم کی تپش کی فریاد کریں گے، اے اللہ گرمی بھیج دیجئے، گرمی بھیج دیجئے، یعنی اتنی سخت ٹھنڈی پڑے گی کہ جہنم کی گرمی کو طلب کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مس زمہریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمہریر، طبقہ زمہریر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیتن، جہنم میں ایک گھر ہے، یلقی فی الکافر، جس میں کافر کو ڈالا جائے گا، یتمیز بعضہ بعضا لشدت بردیہ، اور اتنی سخت ٹھنڈی ہوگی کہ اعضاء کٹ کٹ کر گریں گے، الگ ہوں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ سردی بھی جہنم میں ہوگی اور جہنم میں سردی کی بھی سزا ملے گی، انسان ہاتھ میں برف رکھے برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا بنایا تھا تو وہاں پہ یہ کہا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہاں پہ سلامت بڑھایا گیا اس لیے کہ صرف ٹھنڈک ہو، صرف ٹھنڈک ہو تو یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ سردی یہ جہنم کا ایک عذاب ہے اور سردی جہنم کی ایک سزا ہے، اس لیے اس سردی کے موسم میں ہمیں جہنم کی اس سردی سے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ ہدایت دی گئی۔ پانچویں ہدایت یہ ہے کہ اس موسم میں ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، بائک پہ نکل گئے اور اونی کپڑے نہیں پہنے، جیکٹ ہے، سویٹر ہے نہیں پہنا، کان ہے اس کو کسی مفلر سے یا رومال سے نہیں بند کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، بعض اوقات نزلہ زکام جکڑ لیتا ہے، کھانسی پکڑ لیتی ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک حکم اور ایک ہدایت یہ بھی ہے
ان لعینک حقا ولجسدک حقا ولنفسک علیک حقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بس ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. بس سردی کے موسم میں ہم اور آپ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں. چھٹی ہدایت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں بہت سے لوگ غریب ہیں، نادار ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں. ظاہر ہے ان کے پاس اونی کپڑوں کے انتظامات نہیں ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بیماری ہو جاتی ہے. سردی کے موسم میں پرانی بیماریاں ابھر جاتی ہیں، بعض اوقات جوڑوں کے درد ابھر جاتے ہیں، بعض اوقات نزلہ زکام، پرانی کھانسی، وہ سب ابھر جاتی ہیں. اگر ان کے پاس اونی کپڑے نہیں ہیں، اگر ان کے پاس علاج و معالجے کے لیے پیسے کے انتظامات نہیں ہیں، تو ایسے موقع پر سردی کے موسم میں آپ ایسے غریبوں اور ناداروں کا خیال رکھیں. ان میں کمبل تقسیم کیجئے، سویٹر تقسیم کیجئے، مفلر تقسیم کیجئے، جہاں تک ہو سکے تعاون کیجئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے. اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے غریبوں کے لیے خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا. اللہ قرض کا محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا ہے تاکہ انسان کو امید رہے. جیسے کوئی آدمی قرض لے اور وہ امانت دار ہو تو وہ اس کا قرض ہضم نہیں کر جاتا بلکہ اس کو ادا کرتا ہے. ایسے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم غریبوں کے لیے خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو ضرور دیں گے. اس کے لیے اس کو قرض کہا گیا ہے. بہرحال تو اس موقع پر غریبوں کا خیال رکھیں، یہ ایک ہدایت ہے. اسی طریقے سے ایک ہدایت اس موقع پر یہ بھی ہے کہ سردی کے موسم میں بہت سے لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جیسے اگر کمرے میں آئے، گیٹ کھول دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی سرد لہری گیٹ کھول دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں کا جھونکا آ رہا ہے اور تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، کھڑکی کھول دیا، پنکھا چلا دیا، یا بعض اوقات ہاتھ گیلا ہے اسی ہاتھ سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا آگے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. یا ایک گرم پانی ہے اور گرم پانی بہت ہی محدود مقدار میں اس کو ختم کر دیا، دوسرے کے لیے نہیں چھوڑا. یہ ساری کیفیتیں ہیں، یہ ساری صورتیں ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اور جس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو سردی کے موسم میں ہمارے کسی عمل سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک ہدایت ہے. ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ سردی کے موسم میں یاد رکھیے گا یہ عبادت گزاروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، نیکی کمانے کا سیزن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، بے شک ہے، لیکن سردی کا موسم بھی نیکی کمانے کا سیزن ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا جو موسم ہوتا ہے وہ ایک مومن کے لیے موسم بہار ہوتا ہے. فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نہارو فسامہ، سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، آدمی روزہ رکھنا چاہے نفلی روزے رکھ سکتا ہے، ایام بیس کے روزے رکھ سکتا ہے. وطال لیلہ فقامہ، اور اس کی راتیں دراز ہوتی ہیں، لمبی رات ہوتی ہے، آدمی چاہے تو اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے، شب گزاری کر سکتا ہے، اور رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے تلاوت کر کے اس کو گزار سکتا ہے. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الشتاء غنیمت العابدین، کہ سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت کا سامان ہے. بہرحال یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اس میں بالخصوص غریبوں کا تعاون ضرور کیجیے گا. جب سردی کا موسم چلا جاتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف کے اندر ہے ان الملائکۃ لتفرح بذهاب الشتاء، سردی کے موسم سے کے جانے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ اب جو غریب مسلمان ہیں اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے خوشی ہوتی ہے فرشتوں کو. بہرحال یہ سردی کے موسم کے کئی ایک ہدایات ہیں جن کو میں نے بھی تفصیل آپ کے ساتھ میں نقل کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ نے ان باتوں کو غور سے سنا ہوگا. بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
لیکن ایک درخواست جاتے ہوئے یہ کروں گا کہ جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.